کا کہنا ہے کہ مونٹریال میں زیادہ تر کیسز بیرون ممالک سے آئے تھے، جبکہ مونٹریال میں انتہائی تیزی سے کورونا کیسز دوگنے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ماہرین کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مونٹریالرز ہو سکتے ہیں جو انجانے میں کورونا وائرس پھیلا رہے ہیں۔ چونکہ شہر میں کورونا پر قابو پانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسی سلسلے میں لوکل ٹرانسمیشن پر توجہ دی جا رہی ہے، جبکہ ٹیسٹ میں اضافے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر ٹیسٹنگ کی کمی ہے، لہٰذا اس وائرس کے مونٹریال میں پھیلنے سے پہلے ہی بہت سے دوسرے شہر مراکز میں خاموشی سے پھیلنے کے امکانات ہیں۔ ماہرین نے موسم بہار کے ابتدائی وقفے کو کورونا کے پھیلاؤ کی وجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ مونٹریال کینیڈا کے دیگر شہری مراکز کے مقابلے میں زیادہ شدید متاثر ہوا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مونٹریال میں زیادہ تر کیسز بیرون ممالک سے آئے تھے، جبکہ مونٹریال میں انتہائی تیزی سے کورونا کیسز دگنے ہوئے ہیں۔ مونٹریال شہر جو شمالی امریکہ کا یورپ کہلاتا ہے، اب کینیڈا میں کورونا وائرس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ مونٹریال میں موسم بہار عام طور پر جشن منانے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ شہر کی لمبی اور مشکل سردیوں کے بعد جب موسم گرم ہونا شروع ہوتا ہے تو لوگ اپنے اپارٹمنٹس کی قید سے نکل کر پارکوں یا چھتوں پر اکٹھے ہوتے ہیں اور کھانے، مشروبات اور دوستوں کی صحبت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم اس سال صورتحال مختلف ہے۔ مونٹریال شہر جو شمالی امریکہ کا یورپ کہلاتا ہے، اب کینیڈا میں کورونا وائرس کا مرکز بنا ہوا ہے۔ جب ملک بھر میں کورونا کیسز 70,000 اور ہلاکتیں 5,000 سے تجاوز کر گئی ہیں، 2 ملین آبادی کے شہر میں کورونا کے کیسز 20,000 اور ہلاکتیں 2,000 ہو گئی ہیں۔ کیوبیک کے پریمیئر نے پیر کے روز کہا، ہم سب مونٹریال کے بارے میں فکر مند ہیں، یہ کہتے ہوئے وہاں کی صورتحال قابو میں نہیں ہے اور مونٹریال میں اسکولوں اور کاروباری اداروں کے بتدریج دوبارہ کھلنے میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ صوبائی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والوں میں تقریباً 82% سینئر ریزیڈنٹس میں رہتے تھے۔ مونٹریال میں کل 2003 ہلاک افراد میں سے 74% کی عمر 80 سے زیادہ تھی۔ کینیڈا کے ٹرانزٹ حکام حکومت سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں، تاہم ٹروڈو کی جانب سے اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے ٹرانزٹ حکام حکومت سے امداد کی اپیل کر رہے ہیں، تاہم ٹروڈو کی جانب سے اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی۔ جب اس حوالے سے ٹروڈو سے سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور وفاقی حکومت صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ٹرانزٹ صوبائی اور میونسپل ذمہ داری ہے۔ وفاقی حکومت نے ماضی میں ان سسٹمز میں نمایاں سرمایہ کاری کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کینیڈین کو جن معاملات پر خدشات ہیں اور حکومتوں کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے لیے دیے جانے والے احکامات کو ہم سننے کے لیے حاضر ہیں۔ ٹرانس لنک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس کے مسافر کم ہونے کی وجہ سے ماہانہ تقریباً $75 ملین کا نقصان ہو رہا ہے۔ ٹورنٹو ٹرانزٹ کمیشن سمیت کینیڈا بھر میں ٹرانزٹ اداروں کو اس طرح کے نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ گزشتہ ماہ ٹرانس لنک نے صوبائی اور وفاقی دونوں حکومتوں سے مدد مانگی تھی، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورتحال اس قدر سنگین ہے کہ وبائی بیماری کے خاتمے کے بعد بھی سروس طویل مدت تک متاثر ہوں گی۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں کینیڈا بھر سے کم 10 لاکھ خون کے نمونے اکٹھے کیے جائیں گے اور عام لوگوں میں اور مخصوص گروپوں میں وائرس سے بچنے کے لیے جانچ پڑتال کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ہیلتھ کینیڈا نے کرونا وائرس اینٹی باڈیز کا پتہ لگانے کے لیے سیرولوجیکل ٹیسٹ کی منظوری دے دی ہے۔ اٹالین ملٹی نیشنل بائیو ٹیکنالوجی کمپنی نے ٹیسٹ تیار کیا، جسے حال ہی میں امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے بھی منظور کیا تھا۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ٹیسٹ کینیڈا کی لیبارٹریوں میں کرونا وائرس اینٹی باڈیز کا پتہ لگانے کے لیے استعمال کیا جائے گا اور بہتر طور پر یہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ وائرس سے محفوظ ہیں یا نہیں۔ مزید تحقیق سے اینٹی باڈیز کے مثبت ٹیسٹ اور ری انفیکشن کے خلاف تحفظ کے مابین تعلق کو سمجھنے میں بھی مدد ملے گی۔ ہیلتھ کینیڈا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگلے 2 سالوں میں کینیڈا بھر سے کم 10 لاکھ خون کے نمونے اکٹھے کیے جائیں گے اور عام لوگوں میں اور مخصوص گروپوں میں اس وائرس سے بچنے کے لیے جانچ پڑتال کی جائیں گی، جس میں ہیلتھ ورکرز اور سینئرز بھی شامل ہیں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے مزید 1100 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 72,278 ہو گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے مزید 1100 نئے کیسز سامنے آ گئے، جس کے بعد متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 72,278 ہو گئی۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 5,304 تک جا پہنچی ہے۔ کیوبیک صوبہ کرونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں اس وقت تک 39,931 کرونا کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ صوبے میں وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 3,220 تک جا پہنچی ہے۔
क्यूबेक में मॉन्ट्रियल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर है। सूबे के प्रीमियर का कहना था कि अब तक सूबे में यौमिया 9,000 टेस्ट किए जा रहे हैं, जबकि हमारा यौमिया कोरोना वायरस के टेस्टों का हदफ 14,000 है। उन्होंने कहा कि मैं इस सूरत हाल में खुश नहीं हूँ और मैंने जिम्मेदार अफराद से कहा है कि हमें आइंदा चंद दिनों में 14,000 यौमिया टेस्टों का हदफ हासिल करना है। उन्होंने क्यूबेक के अवाम से ये भी दरख्वास्त की है कि वो समाजी फासले का ख्याल रखें और मास्क पहने। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर ऑन्टेरियो है, जहां इस वक्त तक कोरोना वायरस से 21,236 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,765 है। सूबे में कोरोना के फैलाव में कमी आई है और गुज़िश्ता 7 दिन में से 6 दिनों में कोरोना वायरस के केसेस 400 से कम रिपोर्ट हुए हैं। तीसरे नंबर पर अल्बर्टा है, जहां 6,407 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 120 अफराद कोरोना वायरस के बाइस हलाक हो चुके हैं। फहरिस्त में चौथे नंबर पर ब्रिटिश कोलंबिया है, जहां अब तक 2,376 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 132 है। कंजर्वेटिव पार्टी के शेडो मिनिस्टर बराए सेहत मैट जेनरोस ने हुकूमत से पेटेंटेड मेडिसिन प्राइसेस रिव्यू बोर्ड के कवायद में तब्दीली को मौखर करने का मुतालबा किया है। उनका कहना है कि तब्दीलियों से उन कैनेडियंस की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा जो दवाइयों पर इन्हिसार करते हैं। उनका कहना था कि कोरोना वायरस के सबब कनाडा को पहले ही अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि इस इकदाम से सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। उनका कहना था कि PMPRB की जानिब से की जाने वाली तब्दीली के कुछ इलाजों के अखराजात बढ़ जाएंगे। उनका कहना था कि चंद महीनों से मैं स्टेक होल्डर्स और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला कनाडा के शहरियों से ये सुन रहा हूँ कि ये तब्दीलियाँ कंपनीज को कनाडा की मार्केट में अपनी दवाएं पेश करने से रोकेंगी। अगर ट्रूडो हुकूमत अपने मंसूबे पर अमल करती है तो कनाडा के लिए जदीद और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की दस्तयाबी मुमकिन नहीं हो सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आलमी मईशत में ये कमी रवां साल मुतवक्के है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आइंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की हाल ही में जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बाइस आलमी मईशत 3.2% सिकुड़ने का खदशा है। आलमी मईशत में ये कमी रवां साल मुतवक्के है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा साल से शुरू होने वाली रिकवरी भी इंतहाई सुस्त होगी। रवां साल आलमी मौशी शरह नमू 1.8 से 2.5% रहने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक साल 2020 और 2021 में आलमी आउटपुट में $8.5 ट्रिलियन कमी का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि कोरोना वायरस ने साबित कर दिया मईशत और सेहत का शोबा आपस में जुड़े हुए हैं। मौशी इक़दामात और सेहत के शोबे में एक साथ सरमायाकारी की जानी जरूरी है। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस दुनिया भर में अब तक 44,30,242 अफराद को मुतासिर कर चुका है, जबकि दुनिया भर में अब तक इससे 2,98,183 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,99,322 हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 45,53,414 हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 2,99,322 हो गई। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,71,095 मुसद्दिका मुतासरीन सामने आए हैं, जबकि इस वबा से अमवात 27,104 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 2,305 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 2,52,245 हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना से कुल अमवात की तादाद 7,861 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस 1,74,098 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 3,952 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,43,114 हो गए। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 6,783 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,12,725 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 273 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि इसके मरीजों की तादाद 44,830 तक जा पहुंची है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम रियासतों के गवर्नर्स को स्कूल खोलने की हिदायत करते हुए कहा कि मुल्क में अब मामूलात ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो जाना चाहिए। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने कोरोना टास्क फोर्स के सरबराह डॉक्टर फाउची की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मुल्क भर में फौरी तौर पर तमाम स्कूल खोलने का हुक्म दे दिया।
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تمام ریاستوں کے گورنرز کو اسکول کھولنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں اب معاملات زندگی کو آہستہ آہستہ بحال ہونا چاہیے۔ اسکول بند ہونے سے تعلیمی اور لاک ڈاؤن سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے اور شہری بے روزگار ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اسکول کھولنے اور معاملات زندگی کو دوبارہ بحال کرنے کا اعلان اس وقت کیا جب ایک روز قبل ہی کورونا وائرس کے انسداد کے لیے بنائی گئی ٹاسک فورس کے سربراہ اور متعدی بیماری کے ماہر ڈاکٹر اینتھونی فاؤچی نے اسکول کھولنے یا معاملات زندگی بحال کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کرنے پر خبردار کیا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ نہیں کہ صدر ٹرمپ نے کورونا وائرس سے متعلق ماہرین کی رائے کو مسترد کر دیا ہو۔ وہ ایسٹر پر ہی لاک ڈاؤن ختم کر دینا چاہتے تھے، جبکہ ملیریا کے لیے استعمال ہونے والی دوا کو کورونا وائرس کا علاج بتایا تھا اور مریضوں کو جراثیم کش ڈرپ لگانے کا مضحکہ خیز مشورہ بھی دیا تھا۔ واضح رہے کہ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 2,90,000 ہو گئی، جبکہ سب سے زیادہ ہلاکتیں امریکہ میں ہوئی ہیں جہاں تعداد 80,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ آج کے اعلان کا مقصد BLA کو مستقبل میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد سے روکنا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے اردو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری کردہ ویڈیو پیغام میں ترجمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اہم اعلان کیے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ BLA نے کراچی میں چینی قونصلیٹ اور گوادر کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل پر حملوں سمیت پاکستان کے سیکیورٹی اداروں اور شہریوں کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ امریکہ پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سلامتی اور استحکام کا حامی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے اس اعلان کا مقصد BLA کو مستقبل میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد سے روکنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اقدام عالمی سطح پر دہشت گردی کی روک تھام کے لیے امریکی حکومت کی کاوشوں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوگا۔ واضح رہے کہ اس اعلان کے بعد BLA کی معاونت کو دہشت گردی کی معاونت قرار دیا جائے گا۔ یہ تنظیم پہلے اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کے باعث پاکستان میں کالعدم قرار دی جا چکی ہے۔ Two important announcements on our efforts to disrupt terrorism and terrorist threats. Today, we are announcing that the Department of State has designated the Baluchistan Liberation Army, the BLA, as a specially designated global terrorist, SDGT. The BLA has claimed responsibility for numerous attacks on Pakistani civilians and security forces, as well as recent attacks on Chinese consulate in Karachi and the Pearl Continental Hotel in Gwadar. The United States supports the stability and security of Pakistan and South Asia. Today's designation seeks to deny the BLA the resources to plan and carry out future terrorist attacks, and also enable coordinated action across the U.S. government and with our international partners to disrupt the activities of BLA terrorists. پرائم کینیڈا ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔